السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا بھائی ابو طلحہ ضحاک آپ سب کا میں استقبال کرتا ہوں۔ کل آپ لوگوں نے خبر دیکھی ہوگی کہ محمد بن سلمان جو سعودی عرب کے کراؤن پرنس ہے، انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا، اخبارات بھی آیا ہے کہ ہم جو ہے واپس ماڈریٹ اسلام کی طرف جائیں گے، یعنی کہ معتدل والے اسلام کی طرف جائیں گے، اعتدال والے اسلام کی طرف جائیں گے، وسط والے اسلام کی طرف جائیں گے۔ اب اس چیز کو لے کر میڈیا میں کافی بوال مچا ہوا ہے، اور بالخصوص ہمارے انگلش میڈیا میں خاص طور پہ یہ جو ہے بوال مچا ہوا ہے، اور ہمارے بالخصوص جو دیسی ناظرین ہیں، ہمارے ہندوستان پاکستان سے تعلق رکھنے والے لوگ، یہ کافی جو ہے نا غصے میں ہیں کہ بھائی محمد بن سلمان نے ایسا کہا ہی کیوں، ضرورت کیا تھی بولنے کی کہ جو ہے ہم ماڈریٹ اسلام کی طرف جائیں گے۔ سب سے پہلی بات میں آپ کو بتا دوں میرے بھائیوں کہ ویسٹ نے ماڈریٹ اسلام کا جو ہم کو، یعنی کہ ماڈریٹ اسلام کا جو امیج ہم کو دیا ہے، یہ بہت جو ہے نا غلط امیج ہم کو دیا ہے۔ ہم ماڈریٹ اسلام مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ جو شاہ رخ خان، سلمان خان، بالی ووڈ والے لوگ ہیں، یہ ماڈریٹ اسلام والے لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ اپنے آپ کو ماڈریٹ مسلم کہتے ہیں، یہ الگ بات ہے، مگر یہ ماڈریٹ مسلمان ہم ان کو نہیں کہہ سکتے۔ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی زبردست جو ہے نا انہوں نے تشریح کی اور ڈیفینیشن دیا ماڈریشن کا، اور انفیکٹ اسلام ان اٹ سیلف از ماڈریشن۔ اسلام اپنے آپ میں ایک وسط والا دین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ تعالیٰ نے تم کو مسلمانوں کو اعتدال والے لوگ، وسط والے لوگ بنایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بھی فرمایا لا تغلوا فی دینکم، دین میں غلو مت کرو۔ اور مختلف جگہوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ دین میں تشدد اور غلو اور انتہا پسندی یہ جو ہے نا اسلام میں نہیں ہے۔ اور یہی بات اگر محمد بن سلمان نے میڈیا میں کہی کہ ہم جو ہے ماڈریٹ دین کی طرف جائیں گے، جو فی الحال جو لوگ جو ہے اسلام کا جو نمونہ اور ایگزامپل پیش کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ داعش ہے اور یہ ایران کے جو ملے ہے، جو یہ جو امیج اسلام کی پیش کر رہے ہیں، تو اگر انہوں نے کہا کہ ہم اس اسلام کو پیش کریں گے جو پہلے ہمارے پاس تھا اور ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ پہلے سے ہمارے پاس دین اسلام جو ہے الحمدللہ ایک اعتدال والا دین ہے، اور ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، بچپن سے ہم مسجدوں میں، دروس میں، مدارس میں ہمارے مولوی حضرات، ہمارے علماء حضرات یہ چیز ہم کو بتاتے آئے ہیں کہ اسلام جو ہے ایک اعتدال والا دین ہے، ایک معتدل دین ہے۔ اور محمد بن سلمان نے جو کہا عربی میں، وہ انہوں نے کہا معتدل، اور ظاہر سی بات ہے معتدل مطلب اعتدال والا، بیچ والا راستہ، نہ ادھر نہ ادھر، ہم بیچ والے راستے پہ چلتے ہیں، اور یہی تو جو ہے نا اسلام ہے۔ اب دیکھیے وہ حدیث تو کافی مشہور ہے، آپ نے سنی ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب خبر آئی کہ 3 صحابہ جو ہے، ایک صحابی نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، ایک صحابی نے کہا میں روزے رکھوں گا کھاؤں گا نہیں، اور ایک صحابی نے کہا کہ میں رات میں جاگوں گا سوؤں گا ہی نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، میں جاگتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں، اور میں جو ہے روزے بھی رکھتا ہوں، اور میں شادیاں بھی کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں یہ ماڈریشن ہے، یہ اعتدال پسندی ہے، ہمارے پاس تشدد نہیں ہے کسی معاملے میں۔ اب آپ دیکھیے جو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا میں آپ کو ڈیفینیشن بتا رہا تھا کہ کسی بھی چیز کو نہ اس میں غلو کریں اور نہ اس میں جو ہے نا ایک دم اس کو لوز چھوڑ دیں، یہ ہوتا ہے اعتدال۔ اور ظاہر سی بات ہے الحمدللہ ہمارا دین اسلام جو ہے اعتدال والا دین ہے۔ اگر یہ بات محمد بن سلمان نے کہہ دی میڈیا میں تو اس میں اتنا پریشان ہونے والی بات آخر ہے کیا؟ اتنی سمپل سی تو بات ہے، اتنی چھوٹی سی تو بات ہے، اور بچپن سے ہم مساجد میں، مدارس میں، خطبوں میں، بیانوں میں سنتے آئے ہیں یہ بات کہ ہمارا دین اعتدال والا دین ہے۔ اب اس میں اتنی پریشان ہونے والی کیا بات ہے بتائیے آپ؟ اب ایک اور چیز دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں غلو کیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے گالیاں دی اور ان کے اوپر الزام لگایا، اور نصرانیوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں غلو کیا اور ان کی عبادت چالو کر دی۔ اور ہم کیا ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، اسلام کے ماننے والے، اور اسلام کیا ہے؟ اعتدال والا دین ہے۔ اب آپ دیکھیے ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، شیعہ ہے رافضی ایران کے، یہ کیا کرتے ہیں؟ تبرہ کرتے ہیں۔ ان کے پاس 3 کانسیپٹ ہے، تبرہ، تولا، تقیہ، یہ کافی کانسیپٹ ان کے پاس ہیں۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ صحابہ کے اوپر تبرہ کرتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ تبرہ یعنی کہ لعنت بھیجتے ہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم صحابہ کے اوپر لعنت نہیں بھیجتے، اور ہم صحابہ کے مقام کو اتنا بھی نہیں بڑھا دیتے کہ ان لوگوں نے جیسے بڑھایا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت انہوں نے شروع کر دی،
حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت شروع کر دی، ان کے بت بن گئے، ان کی تصویریں بن گئی، ان کے فوٹوز بن گئے، اسٹیچوز بن گئے. تو ہم ایسا بھی نہیں کرتے. تو اہل السنہ جو ہے میرے بھائیوں، یہ اعتدال والا دین ہے اور اعتدال والی راہ ہے، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا ہے. اور انفیکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میرے معاملے میں اتنا غلو مت کر دو جیسا نصرانیوں نے غلو کیا عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں، اللہ کا بیٹا بنا دیا. تو میرے بھائیوں یہ فیکٹ ہے کہ ہمارا دین اعتدال والا دین ہے اور ہمارا دین وسط والا دین ہے. اگر یہی بات اور یہی ترجمانی اگر محمد بن سلمان نے انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے کہہ دی کہ ہم جو ہے اعتدال والے لوگ ہیں اور ہم اس دین کی طرف جائیں گے جو اعتدال والا دین ہے، تو اس میں برائی کیا ہے؟ اور ظاہر سی بات ہے یہ لوگوں کے سامنے بتانا ضروری ہے، کیونکہ آج جو اسلام کا امیج پڑا ہوا ہے لوگوں کے ذہن میں کہ یہ داعش، یہ ایرانی جو حزب اللہ، یہ سب جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام یہی ہے. اسلام یہ نہیں ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ ہم اس کو ختم کر دیں گے، یہ سارے تشدد پسند اور انتہا پسند لوگوں کو ہم ختم کر دیں گے اور اعتدال والا دین ہم فالو کریں گے اور معتدل دین پر ہم عمل کریں گے، تو اس میں اتنی قباحت والی بات اور اتنی برائی والی بات کیا ہو گئی؟ اگر یہی بات طیب اردگان کہتے، اللہ ان کی حفاظت کرے، ہم ان کی برائی نہیں کرتے، اگر یہی بات طیب اردگان اگر کہتے کہ ہم جو ہے ماڈریٹ دین کو فالو کرتے ہیں، اعتدال والے دین کو فالو کرتے ہیں، تو دیکھیے اب تک کتنی ان کی تعریفوں کی جو ہے نا کڑیاں فیس بک پر، ٹویٹر پر اور یوٹیوب پر آپ دیکھتے ہوتے، دیکھو کیسے ہمارے لیڈر نے انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے اسلام کی ترجمانی کی. ارے وہی بات بیچارے محمد بن سلمان نے کہہ دی کہ بھائی ہم اعتدال والے دین پہ عمل کرتے ہیں اور اس دین کی طرف ہم جائیں گے جو اعتدال والا دین ہے. ارے اس میں اتنا پریشان ہو کر لوگوں کو اتنا پریشان کرنے والی چیز کیا ہے میرے بھائیوں؟ آپ لوگ بتائیے. اچھا ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. انہوں نے ایک اور بات کہی کہ اسلام ماڈرنائزیشن کے خلاف نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے نا ماڈرنائزیشن، ماڈرن، یہ الفاظ جو ہے نا ہمارے دیسیوں کے ذہن میں کافی نیگیٹو ہے. بچپن سے جو ہے نا ہماری آنٹیاں، خالہ، پھپھو وغیرہ جو ہے، اگر کوئی لڑکا یا لڑکی جو ہے نا تھوڑی سی چھچوری ہوتی ہے، چھچورا ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ بڑا ماڈرن ہے. تو اس طریقے سے جو ہے نا ہمارے ذہنوں میں ماڈرنزم اور ماڈرن کا جو امیج پڑا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ چھچورا پن. اور اگر انہوں نے کہہ دیا کہ اسلام ماڈرنزم کے خلاف نہیں ہے اور ہم ماڈرنزم کی طرف جائیں گے، تو لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوگ چھچورے پن کی طرف جا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے میرے بھائی. اگر میں کہوں کہ میں ماڈرن ہوں اور میں ماڈرن بننا چاہتا ہوں، تو اس میں قباحت والی بات اور گندی بات کیا ہے؟ اور یہ جو الفاظ ہیں نا، عشق، محبت، یہ بالی ووڈ نے خراب کیے ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے ماحول نے بھی چند الفاظ کو ایسا خراب کر دیا ہے کہ ہم اس کا استعمال کرنے کے لیے بھی ڈرتے ہیں. تو میرے بھائیو ماڈرنزم کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے. ابھی مثال کے طور پہ اگر کوئی انگریزی بولے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ امریکن ہو جائے گا. اگر کوئی جو ہے سنسکرت بولنے لگ جائے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ پنڈت بن جائے گا. تو اسی طریقے سے اگر کوئی ماڈرنزم کی بات کہے اور کہے کہ میں اپنے ملک کو، یعنی کہ اپنی لائف سٹائل کو میں ماڈرن بنانا چاہتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جو جدید چیزیں ہیں، جدید ٹیکنالوجی ہے، جدید آلات ہیں، جدید جو بھی مارکیٹ میں آتا ہے ہم اس کے خلاف نہیں ہیں اور ہم اس کو استعمال کرنے پر بھرپور جو ہے یعنی کہ اس پہ ہم بلیف رکھتے ہیں. کیونکہ عام طور پر جو امیج ہے مسلمانوں کا یہی ہے کہ یہ ماڈرن چیزوں کو پسند نہیں کرتے، ماڈرن ٹیکنالوجی کو پسند نہیں کرتے، ماڈرن چیزوں کو نہیں پسند کرتے، یہ ہمیشہ جو نئی چیز ہوتی ہے اس کے خلاف رہتے ہیں. اگر میں یہ کہوں کہ الحمدللہ اسلام اس کے خلاف نہیں ہے، تو ابھی دیکھیں جب پرنٹنگ پریس مشین نکلی تھی اس وقت میں لوگوں نے کافی اعتراض کیا تھا کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، ہاتھ سے لکھی ہوئی چیزیں ہونی چاہیے. مگر اس وقت میں مولانا ثناء اللہ امرتسری فاتح قادیان، جنہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو شکست دی تھی، تو ان کا خود پرنٹنگ پریس تھا، تو انہوں نے جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کیا دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے. یہی بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں میرے بھائیوں کہ ہر چیز کو اتنا نیگیٹو اور اتنا جو ہے بوال مچانے کے لیے مت لیجئے، اور اس چیز کو بڑے سکون سے اور سمپلیفائی کر کے دیکھیے کہ انہوں نے جو بات کہی ہے بالکل سمپل اور آسان بات کہی ہے کہ ہم ماڈریٹ دین کی طرف جائیں گے، اور انہوں نے کہا کہ ہم ایکسٹریمزم کو ختم کر دیں گے. اور ظاہر سی بات ہے ہم بھی یہی چاہتے ہیں. ہم چاہتے کہ نہیں چاہتے کہ ایکسٹریمزم ختم ہو جائے، انتہا پسندی، تشدد جو ہے مسلمانوں میں یہ ختم ہو جائے، اور وہ دین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے وہ دین ہمارے پاس آئے، اور وہی دین جو ہے وہ ماڈریشن والا دین ہے. کیونکہ اسلام کے ڈیفینیشن میں ہی ماڈریشن ہے الحمدللہ. اب جتنے ادیان دیکھیے، کئی مذہبوں میں شادی نہیں کرنے والا آدمی نیک سمجھا جاتا ہے، اسلام میں شادی کرنے والا آدمی نیک سمجھا جاتا ہے. اگر دوسرے مذہبوں میں دنیا داری کو ترک کرنا نیکی سمجھی جاتی ہے، مگر اسلام میں الحمدللہ دین اور دنیا دونوں کو لے کے چلنے کو نیکی سمجھی جاتی ہے.
تو یہ ماڈریشن ہے میرے بھائیوں، اور اس کے خلاف اسلام نہیں ہے الحمدللہ، اسلام خود ماڈریشن ہے۔ ہمارے پاس جو ماڈریشن کا جو ذہن میں بیٹھا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ ماڈریشن مطلب بالکل شاہ رخ خان سلمان خان بن جاؤ، ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ اب لوگ ایک اور سوال کرتے ہیں، آخر میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیشہ سعودی عرب کی بات آتی ہے تو یہ ابو طلحہ ضحاک کیوں آ جاتا ہے اپنا ویڈیو لے کر؟ ابھی مجھے میرے بھائیوں اچھا نہیں لگتا کہ کسی کو غیر ضروری ٹارگٹ کیا جائے، نہ تو مجھے سعودی عرب پیسے دیتا ہے اور نہ تو جو ہے نا وہ مجھے ایکسپیٹ ڈیپینڈنٹ فیس کے جو ہے نا ری ایمبرسمنٹ کرتے ہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہوتا میرے ساتھ، اور نہ ہی میرے بینک اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ بس مجھے ان سے محبت ہے اس لیے کہ یہ توحید پرست ہیں اور توحید کو انہوں نے قائم کیا ہے، اور غیر ضروری کسی سمپل چیز کو لے کر لوگ اتنا کرٹیکل بنا کے ان کو اٹیک کرتے ہیں، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اور اتنی آسان چیز کو لوگ جو ہے نا اتنا بھاری بنا دیتے ہیں، اور پھر ان کو جو ہے نا گالیوں کا، اور جو ہے نا حد تو یہ ہے بعض لوگ تو تکفیر بھی کر دیتے ہیں، بعض لوگ یہ بھی تکفیر کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو اسلام سے خارج ہو گئے، بعض لوگ کہتے ہیں انہوں نے ایسا عمل کیا ہے کہ یہ اسلام سے ہی خارج ہو گئے، اسلام سے ہی باہر نکل گئے۔ اب یہ تشدد ہے، یہ ایکسٹریمزم ہے، اور یہ اسلام نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی نہیں بات آپ لوگ؟ یہ اسلام نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ہمارا دین بالکل اعتدال والا دین ہے، اور محمد بن سلمان نے جو کہا کہ ہم معتدل اسلام کی طرف جائیں گے، بالکل 100% بات صحیح ہے کہ ہم اعتدال والے دین کی طرف جائیں گے۔ جو دین ہمارا پہلے تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین تھا، ہم اس کو ہی فالو کریں گے، اس میں اتنی پریشان ہونے والی بات کچھ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔